ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ایف یو جے کے صدر جناب افضل بٹ اور ڈیجیٹل رائٹ ایکسپرٹ اسامہ خلجی۔ افضل بٹ صاحب، آپ نے گفتگو سن لی دونوں جانب، اور رانا صاحب کا آپ نے کلپ بھی سن لیا کہ دیوار کے اس طرف جب ہم ہوتے ہیں، حکومت میں ہوتے ہیں، تو یہ سفید قانون ہوتا ہے، جب اپوزیشن میں آتے ہیں تو کالا قانون ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی اس قانون کو منظور کرنے میں پیپلز پارٹی نے ساتھ دیا مسلم لیگ نون کا، مرتضی وہاب صاحب سے بھی ہم نے اس پر بات کی۔ اب آپ بتائیے کہ اظہار آزادی رائے پر بلیو رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ کہاں جائیں؟ بہت شکریہ عادل۔ ایک تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے پاس دو فورم تھے جی، ایک چیئرمین سینٹ کا تھا جی، کہ وہاں وہ چاہتے تو ہمیں اچھا ریلیف مل سکتا تھا جی، اور دوسرا ان کے پاس فورم پریزیڈنسی کا تھا کہ ہم پریزیڈنٹ صاحب سے ریکویسٹ کرتے رہے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی جانب سے کہ آپ ہمیں سنیں، آپ کو ہم بتائیں گے کہ اس میں کون کون سی شق جو ہے وہ انسانی حقوق سے متصادم ہے، کون سی شق جو ہے وہ پریس فریڈم سے متصادم ہے، کون سی ایسی شق ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے انتخابی منشور سے متصادم ہے، اور پھر آپ اس پہ اعتراض لگا کے واپس کر دیں، کیونکہ آپ نے ایک مہینہ پہلے ویسے ایکسپیکٹ یہی کیا جا رہا تھا کہ وہ دستخط نہیں کریں گے، لیکن انہوں نے دیر بالکل نہیں لگائی۔ اچھا، ابھی ایک مہینہ پہلے انہوں نے مدارس کا ایک بل واپس بھی کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، تو یہ بھی واپس کر دیتے۔ بہرحال اٹ از انفارچونیٹ کہ وہی بات جو آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ انفارچونیٹلی ہمارا یہ ہے کہ جب تک کوئی جماعت جو ہے وہ اپوزیشن میں ہوتی ہے، یہ میڈیا اس کی آنکھ کا تارا ہوتا ہے، جو ہی وہ حکومت میں جاتی ہے تو وہ اس کو کانٹا سمجھنا شروع کر دیتی ہے۔ ہم کانٹا بنتا نہیں، ہم آئینہ بنتے ہیں، لیکن وہ آئینہ توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہرحال اب جو انہوں نے کرنا تھا وہ کر لیا۔ اب پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نے اس کے خلاف پریس فریڈم موومنٹ شروع کیا، احتجاج نہیں۔ اچھا، میں اس موومنٹ پہ آتا ہوں آپ کے پاس اسامہ۔ ایک جو ہم بار بار ایک اعتراض یہ اٹھایا جاتا ہے حکومت کی جانب سے بھی اور جس نے ان کا ساتھ دیا کہ جی یہ جو فیک نیوز ہے، کوئی بھی اٹھ کے جو ہے کسی کی بھی بخیاں ادھیڑ دیتا ہے، وہ اگر عدالت بھی چلا جائے 3 سال تک اس سے انصاف نہیں ملتا، اور جو آپ کے منہ میں آتا ہے، مطلب وہ بالفاظ دیگر مادر پدر آزاد صحافت اگر ہوگی تو اس پر ضروری بات ہے کنٹرول تو ہوگا۔ اب آپ کمیٹی میں بھی بیٹھے ہوئے تھے، تھوڑا سا اس کو کیا اس کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ جی دیکھیں، وہ تو ابھی بھی آپ کو عدالت ہی جانا ہوگا نا، جو سیکشن 26 انہوں نے ڈالا ہے فیک انفارمیشن کا، تو وہی پروسیس ہوگا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ سیاسی جو باتیں ہیں نا اس کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو سیاسی مخالفین ہیں ان کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ ادروائز تو آپ کے پاس ڈیفیمیشن کے قانون موجود ہیں، سول ڈیفیمیشن بھی ہے اور کرمنل ڈیفیمیشن بھی ہے۔ اگر آپ کی ریپوٹیشن پہ کوئی کرتا ہے، آپ جائیں ڈیفیمیشن کا قانون استعمال کریں، وہ اس میں بھی عدالتوں کو جانا ہوتا ہے۔ یہ تو آپ نے ایک اور جو ہے وہ ڈال دیا ہے، لیکن اس میں آپ نے فالس انفارمیشن کی اتنی وسیع تعریف دے دی ہے کہ آپ نے صرف کہا ہے فالس انفارمیشن یا فالس نیوز، لیکن اس میں آپ نے بتایا نہیں ہے فالس انفارمیشن فالس نیوز ہوتی کیا ہے، ڈینجرس جو ہوتی ہے، تو آپ اس میں ڈیفیمیشن کی کیٹیگری بنائیں، اس میں ہیٹ سپیچ کی کیٹیگری بنائیں۔ یہ جو غلط الزامات لگتے ہیں لوگوں پہ توہین مذہب کے، اس کی آپ جو ہے لگائیں کیٹیگری، لیکن انہوں نے بالکل وسیع طور پہ تعریف رکھی ہوئی ہے جان بوجھ کے، تاکہ اس کا جو ہے نشانہ بنائے آپ جیسے صحافیوں کو اور صحافیوں کو جو سوشل میڈیا کے صحافین ہیں۔ فار ایگزامپل اگر آج میں یہ کہوں کہ شہباز شریف صاحب نے پچھلے 1 سال میں ڈیلیور نہیں کیا، تو یہ فالس نیوز میں وہ آ سکتی ہے، گورنمنٹ کہے گی یہ دیکھو نا یہ بھی ان کی مرضی ہے، یہ بھی ان کی مرضی۔ اور دوسرا انہوں نے ترمیم اس قانون میں یہ لائے ہیں کہ پہلے جو ہے صرف اگریو پارٹی جس کے بارے میں آپ نے بات کی ہے وہ جا کے کمپلیننٹ بن سکتا ہے قانون میں۔ اچھا، لیکن ابھی جو ہے کوئی بھی کمپلیننٹ بن سکتا ہے، کوئی ادارہ، کوئی آرگنائزیشن یا کوئی انڈیویجول جس کے بارے میں آپ نے بات بھی نہیں کی، وہ آپ کی کسی بھی سوشل میڈیا پوسٹ کی بنیاد پہ آپ پہ کیس کر سکتا ہے اور عدالت اس کو سنے گی۔